الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی تراویح کے اندر جو ہے 1 سے 12 پڑھا گیا ہے۔ پارے کے شروع میں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کی حقانیت بیان فرمائی ہے، چونکہ یہ صورت ہے سورہ احقاف۔ احقاف جگہ کا نام ہے جہاں پر قوم عاد بستی تھی، تو حضرت ہود علیہ السلام کا یہاں پر ذکر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا حضرت ہود علیہ السلام کو جو ہے دیکھیں، ان کی زندگی دیکھیں کہ انہوں نے بھی اپنی قوم کو جو ہے ڈرایا تھا احقاف علاقے میں جہاں وہ تھے، بستے تھے، لیکن انہوں نے بھی اپنے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا۔ تو اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ان واقعات کے ذریعے جو ہے نا تسلی دی ہے اور سمجھایا ہے کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے بھی صبر کیا ہے اور استقامت کے ساتھ اللہ کے پیغام کو آگے پہنچاتے رہے ہیں۔ اس کا تذکرہ ہے شروع میں۔ اسی صورت میں پھر آگے اللہ جل شانہ نے مزید تسلی اور جو ہے نا اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ جل شانہ اطمینان قلب کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ پیغمبر آپ کو بھی ایسے موقع پر صبر کرنا ہوگا۔ قرآن کی آیت ہے اسی صورت کے اینڈ میں، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ صبر کریں اس طرح جیسے کہ پہلے رسولوں نے صبر کیا ہے، پہلے انبیاء نے صبر کیا ہے۔ کما صبر اولو العزم من الرسل، عزم و ہمت والے جو ہے انبیاء علیہ السلام، حوصلے والے جنہوں نے ہر مشکل وقت میں ہر جو ہے ان کے استہزاء اور پریشانی کو سہا ہے، صبر کیا ہے، تو آپ بھی صبر کریں، اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ محمد۔ ایک تو اس صورت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام آیا ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر حضور علیہ السلام پر قرآن کریم نازل کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس صورت کا ایک اور نام بھی ہے، اس کو سورہ قتال بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس صورت کے اندر اللہ جل شانہ نے جہاد و قتال کے احکامات بکثرت بیان فرمائے ہیں۔ شروع میں اللہ جل شانہ نے ایک جگہ میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو دشمن کے مقابلے میں جب تم میدان کے اندر جاؤ، لڑو، قتال کرو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دشمنوں کو فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، گردنوں پہ مار کر ان کا جو ہے نا انہیں جہنم رسید کرو۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے انگلیوں کے پوروں پر مارو۔ جن ہتھیاروں کو وہ پکڑتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اور جن ہتھیاروں کو اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے نبی کے مقابلے میں استعمال کرتے ہیں، اس طرح ان کو جو ہے نقصان پہنچاؤ کہ وہ ان ہتھیاروں کو ہی نہ اٹھا سکیں، ان کے ہاتھوں کے پوروں پر مارو۔ یہ اللہ جل شانہ بار بار ارشاد فرما رہے ہیں جہاد سے متعلق کہ بھائی جہاد کرنا ہے، شریعت کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے، اس کو کرنا ہے۔ پھر آگے اللہ جل شانہ نے اسی صورت کے اندر جو ہے باقاعدہ جہاد کے احکامات کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ نے مجاہدین کا نام تک لیا ہے اس صورت کے اندر۔ وَلِنَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مجاہدین ہیں، ان کو بھی ہم جانچتے ہیں، آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح میرے رستے میں جو ہے آتے ہیں، لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ تو بھائی باقاعدہ اللہ جل شانہ نے مجاہدین کی تعریف کی اور ان کا نام لے کر ان کے اعزاز اور اکرام میں اللہ جل شانہ نے اضافہ کیا، اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام بھی میدان جہاد کے اندر جاتے، دشمن کے ساتھ لڑتے تھے۔ اب کوئی حیران ہو کہ بھائی یہ کیا؟ بھائی اللہ حکم دے رہے ہیں، اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں، نبی میدان میں جا رہے ہیں۔ آج لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ یار بس جہاد ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن ذرا اس کو اگر نہ چھیڑا جائے تو اچھا ہے۔
بھائی جنگ کے بارے میں کہو، فساد کے بارے میں کہو، فتنے کے بارے میں کہو کہ نہ ہو، لیکن اللہ کے راستے میں اگر جہاد کا حکم آتا ہے تو وہ تو کرنا ضروری ہے۔ اور اس وقت دنیا میں جہاد فرض عین ہو چکا ہے، فرض عین۔ ایک ہوتا ہے فرض کفایہ اور ایک حکم ہے فرض عین۔ فرض عین اس کو کہتے ہیں کہ ہر ایک کو کرنا وہ حکم ضروری ہے۔ دنیا میں آج جہاد کو ترک کرتے 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 ہر ایک کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہو گئی ہے کہ وہ دشمن کے مقابلے میں لڑے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے حکمران صاحب اقتدار جن کے پاس اختیارات ہیں وہ اس چیز پہ عمل نہیں کر رہے، تو اس کا ہمارا گناہ ان کے گردن پر ہے، ان کے سر پر ہے، لیکن ہم دل کے اندر تو اس چیز کو برا سمجھیں کہ بھائی یہ چیز ہم سے ترک ہو رہی ہے، یہ حکم ہم سے جو ہے چھوٹ رہا ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ دشمنان اسلام اس چیز کے اوپر فوکس ہیں کہ وہ میدان کے اندر لڑ رہے ہیں، اور ہمارے لوگ جو ہے میدان جہاد کو بالکل چھوڑ چکے ہیں اور ان چیزوں سے جو ہے غفلت برتتے جا رہے ہیں، صرف موت کے ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کہہ رہے بزدلی مت دکھاؤ، سستی مت کرو، ہم تمہیں جو ہے ان کے اوپر غالب کریں گے، ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اور جب بھی اللہ کی مدد آئی ہے، ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، بدر کا میدان ہو یا آج 1400 سال بعد ہمارا پڑوس ملک ہو، ٹوٹے پھوٹے جو ہے نا ہتھیاروں کے ساتھ، پھٹی ہوئی چپلوں کے ساتھ، پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ افغانستان کے مسلمانوں نے کس طرح جو ہے وقت کی طاقتور ترین جو ہے قوتوں کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نکلے تو صحیح، لیکن خیر ایسے لوگوں سے کس چیز کی توقع رکھی جائے کہ جو خود موت کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے اپنی بہن، بیٹی اور قوم کی ناموس کو خود اٹھا کر جو ہے دشمن کے سامنے پیش کر دیں کہ یہ لو، یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نعوذ باللہ کے دہشت گرد ہے۔ اصل میں یہود و نصارہ نے چند ایسے زرخرید لوگوں کو دیکھ کر حکم لگا دیا کہ شاید پوری قوم اس طرح ہوگی، حالانکہ ایسی نہیں ہے۔ اس قوم کے اندر مجاہدین بھی ہیں، علماء بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، جن کی غیرت، حمیت، جرت اور حقیقت کو دشمن خوب سمجھتے ہیں، اسی لیے تو وہ ان کو آگے آنے نہیں دیتے، ہیلے بہانوں سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی علماء کا کام کیا ہے پارلیمنٹ کے اندر، حکومت کے اندر۔ انہیں معلوم ہے جس دن یہ طبقہ حکومت پر آ گیا تو اس دن کے بعد سے ہماری ذلالت اور ذلت اور رسوائی مقدر بن جائے گی۔ تو بہرحال اس میں جہاد کا حکم ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ فتح۔ فتح صورت کے اندر اللہ جل شانہ نے فتح مکہ کی خوشخبری سنائی ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اس صورت کے اندر بہت سارے احکامات میں سے ایک حکم میں بتلا دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام عمرہ کرنے جا رہے تھے، کفار نے جانے نہیں دیا، اس وقت ان کی حکومت تھی۔ اللہ کے نبی نے عثمان رضی اللہ کو مذاکرات کے لیے بھیجا کہ بات کر لو، وہاں انہوں نے ان کو روک لیا۔ خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان رضی اللہ شہید ہو گئے، حالانکہ ہوئے نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی کو جب تک وحی کے ذریعے پتہ نہیں چلتا، آپ کے علم میں نہیں آتی تھی بات، جب وحی آتی تب اللہ کے نبی کو علم ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی بھی یہ سمجھے کہ شاید شہید ہو گئے، آپ نے بیعت لی، سب سے تقریباً 1500 کے قریب صحابہ تھے، بیعت لی اور کہا کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ ایک صحابی کی خون کی عظمت اور عظمت معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام 1500 صحابہ کو صحابی کی ناموس کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خود اللہ کے نبی اپنی جان بھی پیش کر رہے ہیں کہ میں نبی بھی جان دے دوں گا، لیکن صحابی کی جان کو معامولی مت سمجھنا، ان کی ناموس کے لیے میں نبی بھی قربان ہو جاؤں گا۔ ایک تو یہ بات معلوم ہو گئی صحابی کی عظمت، اور دوسرا جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی۔ اسی لیے تو آج دیکھیں آپ کتنے بڑے بڑے لوگ صحابہ کرام کی ناموس کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے بزرگ ہمارے کراچی کے اور پورے ملک کے مفتیان کرام اور پتہ نہیں کون کون لوگ، 4 بھائی، 2 بھائی صحابہ کرام کی ناموس کے لیے قربان ہو گئے، ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی عظمت اور مقام بیان کیا اور کر کے آپ علیہ السلام دنیا سے گئے۔
تو بہرحال اس کا ذکر ہے یہاں پر، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی کچھ صفات صورت کے اینڈ میں آخر میں بیان ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ حجرات۔ حجرے سے ہے کمرے کو کہتے ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت، شان، مقام اور آداب اللہ نے بیان فرمایا۔ بعض لوگ کمرے کے باہر سے دور سے آواز دیتے تھے، یا محمد۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ بلند آواز مت اختیار کرو، نبی علیہ السلام کی آواز پر آواز مت لگاؤ اور زور سے آواز دے کر تکلیف نہ دو، تمہارے اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جس مجلس میں جہاں موجود ہوں تو وہاں بلند آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہی آیت وہاں جو ہے حجرے میں اللہ کے نبی علیہ السلام جہاں آرام فرما رہے ہیں اوپر لکھی ہوئی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا اور تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ آج لوگوں کو بہت ساری جگہوں میں جہالت کی وجہ سے یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر جگہ حاضر ہیں، موجود ہیں، اور پھر وہاں اتنا شور شرابہ ہوتا ہے، اتنی چیخ و پکار ہوتی ہے، اور مائک میں پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ تو کیا نعوذ باللہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں حاضر ناظر ہیں، موجود ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف اور ایذا دینے والی بات نہیں ہے، یہ اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال اتنا یاد رکھیں کہ اللہ جل شانہ کے جتنے بھی برگزیدہ بندے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، وہ اپنے مرقد میں، اپنی جگہوں میں، اپنی قبروں کے اندر صحیح سالم میں حیات ہیں، زندہ ہیں۔ اور یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام روضہ رسول میں جہاں ہیں وہاں صحیح سلامت ہیں، زندہ ہیں، حیات ہیں۔ کس طرح کی زندگی ہے، کیا اللہ جل شانہ نے اللہ اپنے نبی کو جو ہے حیات عطا کی ہے، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، بس عقیدہ اتنا رکھنا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ اب اس میں اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کرنا کہ وہ زندہ ہیں اور ہر جگہ آتے ہیں اور جاتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں، یہ چیزیں کس نے بتائی ہیں، کہاں ہیں؟ بہرحال تو اللہ جل شانہ نے یہاں پر ایک تو یہ احکامات بیان کیے ہیں بہت سارے، یہ بھی ہیں کہ کسی کا مذاق اڑانا، غیبت کرنا، بہتان تراشی اور الزام لگانا، اور کسی کے اوپر جو ہے اس طرح بدگمانیاں کرنا، یہ پہلے بھی مضمون بیان ہوا تھا۔ آج بھی صورت کے اندر یہ چیزیں اللہ جل شانہ نے بیان جو ہے نا ان آیات کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد ہے سورہ قاف۔ قاف سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ حروف مقطعات ہیں، اور شروع میں اس کا ذکر آیا ہے۔ قرآن کی حقانیت کی اللہ جل شانہ نے اس صورت کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور اللہ پاک بار بار ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے جو ہے نا دلوں کے اندر آنے والے خیالات اور تمہاری ہر چیز کی نگرانی اللہ کرتے ہیں، ہر چیز کو اللہ جانتے ہیں، زبان سے جو نکالتے ہو اس کا بھی اللہ کو علم ہے، اور اس کے ذریعے سے تمہارے لیے کبھی ہلاکتیں ہیں اور کبھی بلندیاں ہیں۔ اچھے بول نکلتے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ درجات بلند کرتے ہیں، حدیث میں ہے، اور غلط جملہ نکلتا ہے، کلمات نکلتے ہیں، اس کی وجہ سے انسان بہت گہرائی میں، ذلت کے گہرائی اور گڑھوں کے اندر گر جاتا ہے۔ وقت کچھ زیادہ ہوا ہے، اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کی توفیق